مزرجن بدمائه قتیل بمانا مقتول کے، جس طرح جریح بمانا مجروح کے. مزرجن تر بتر، دموع دمع کی جمع عین کے ساتھ، دمع کی جمع آنسو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. عین کے ساتھ یہ فرق یاد رکھنا، اثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. آگے اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ آ رہا ہے دمن، وہ اور چیز ہے. دمع کی جمع ہے دموع. مثل القتیل مزرجن بدمائه، یہاں مزرجن کا ترجمہ کریں گے لت پت. آگے دماء کے لفظ کی وجہ سے دماء یہ بھی جمع ہے، دمن کی جمع ہے. پہلے والے کا مفرد کیا تھا دمعن، اور اس کا مفرد دمن، دم سے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ دم. یقیناً وہ شخص جو اپنے آنسوؤں میں تر بتر ہو کر مقتول ہو رہا ہے، وہ اجر اور درجے میں اسی شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لت پت ہو رہا ہے، یا ہو چکا ہے، لت پت ہو چکا ہے. مانا یہ کہ ایک جان کی بازی دے چکا اور خون کا نذرانہ دے گیا، اور دوسرا اسی شہادت کے درجے اور رتبے کو پانے کے لیے سچے دل سے روتا رہا، تو اس کا رونا بھی اس کو اسی شہادت کے اعلی درجے پر فائز کر دے گا. جس طرح کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کی تمنا اور دعا کرے گا، اللہ رب العزت اسے شہادت کی موت نصیب کر دیں گے، اگرچہ اس کی موت اپنے گھر اور بستر پر ہی آ رہی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کی سچی دعا وہ اس کے لیے کیا کر دے گی؟ آسانی پیدا کر دے گی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری وفی روایت موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ، موت دینی ہے تو شہادت کی موت عطا فرما، اور قبر کی جگہ دینی ہے تو اپنے حبیب کے شہر میں جگہ نصیب فرما. کسی نے کہا کہ حضرت یہ شہادت کی دعا سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو باہر جنگ پر، محاذ پر آپ ہو تو سمجھ میں آتی ہے، مدینہ تو دار الخلاف ہے، یہاں کیسے یہ شہادت کی دعا آپ مانگ رہے؟ آئی بات سمجھ؟ تو ظاہر ہے کہ پھر بھی سچی دعا سچے طریقے ہی سے قبول ہو کر رہی، اور شہادت کی موت، اور وہ بھی نماز، اور وہ بھی مسجد نبوی، اور وہ بھی مصلی رسول پر نصیب ہو گئی.
تو اعزاز در اعزاز اس دعا کی برکت سے آپ نے پا لیا. تو ایک آدمی سے روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے کہ میرے رب شہادت کی موت مجھے نصیب ہو جائے. تو ظاہر کہ کتنے لوگ میدان جنگ کے بغیر ہی اپنے گھر، اپنی مسجد، اپنے مدرسے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. ان القتیل مزرجا بدموعه مثل القتیل مزرجا بدمائه والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. عشق محبت کا درجہ جب بڑھ جاتا ہے، محبت میں تو عقل استعمال کی جاتی ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں، اور پھر عشق میں دیوانہ پن آ جاتا ہے، عقل مسلوب ہو جاتی ہے بسا اوقات، اور وہ دیوانہ وار وہ کام کر بیٹھتا ہے جو عقل کے تقاضے کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں عشق کرنے کا کہیں ذکر نہیں، محبت کرنے کا ذکر ہے کہ اپنی محبت آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ عقل کے تابع رہنی چاہیے. اس میں دیوانہ اور مستانہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور دینی پروگرام دین کے نام سے اور اس میں ڈانس جنب ہو رہا ہے، کیا ہو وجد آ گیا جی، تو یہ وجد خسرو اور ہجروں کو آتا ہے، یہ عقل مندوں کو نہیں آتا جانا. اس لیے قرآن اور سنت میں محبت کا ذکر ہے، عشق کا ذکر نہیں ہے. اس لیے والعشق کالمعشوق یعذب قربہ، معشوق محبوب، یعذب عذوبہ یعذب باب کرم سے اس کے معنی آتے ہیں میٹھا ہونے، شیریں ہونے کے. قرآن پاک میں ہے عذبن فرات سائغ شراب، عذب فرات میٹھا پانی پیاس بجھانے والا. باب کرم سے اور باب نصر ینصر سے مصدر پھر عذاب آئے گا، اور عذاب وہی سزا کے معنی میں. تو باب کرم سے عذبن مصدر میٹھے ہونے کے معنی میں. قربہ قروب یا قروب باب کرم سے اس کے معنی آتے ہیں بے اعتبار جگہ کے قریب ہونا، جگہ کے. جیسے دوستوں بزرگوں کہتے ہو بھائی قریب قریب ہو کر بیٹھو، تو یہ قریب قریب کون سا ہے؟ بے اعتبار جگہ کے قریب ہونا کہ مل جل کر بیٹھو. اور دوسرا لفظ اس کے مقابلے میں آتا ہے قربہ، وہ بے اعتبار درجے کے رتبے کے معنی میں آتا ہے. درجہ رتبہ، جیسے کہا جائے فلان نال الدرجۃ القربہ، وہ اس نے یار بہت قریب کے نمبر پائے ہیں، یہ پوزیشن ہولڈر بننے کے قریب قریب پہنچ گیا لیکن رہ گیا. تو قربہ یہ آتا ہے بے اعتبار درجے اور رتبے کے قریب ہونے کے. تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی سے قرابہ یا قربہ الف مقصورہ کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں بے اعتبار رشتہ داری کے قریب ہونا، رشتے کے خون کے قریب ہونا. قرآن پاک میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرْبَى، قربہ رشتہ داری کا سوال. اور اسی طرح قرابت
نبی علیہ السلام کی اس قبیلے کے ساتھ قرابت ہے، یعنی رشتہ داری ہے۔ للمبتلا، مبتلا بھی جو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، نالا ینالو حاصل کرنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، نالا ینالو پانا، حاصل کرنا، حوبا حوبتن کی جمع، لذت مزہ، والعشق کالمعشوق یعذب قربہ للمبتلا، اور عشق میں محبوب کا ذکر خیر بھی اس کی طرح بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ عاشق کے لیے محبوب کے قریب ہونے کے لحاظ سے اور وہ اس کے ذکر خیر سے بھی مزے لیتا رہتا ہے۔ تو جسے جس سے محبت ہے وہ اس کا ذکر خیر بھی کیا کرتا ہے؟ اتنا ہی زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے سلسلہ چشتیہ میں شمائل تو دور حدیث میں جناب آتے ہیں، تو شمائل نبی علیہ السلام کی عادات، خصلتیں، حلیہ مبارک کا ذکر وہ اسے اپنی محفل ذکر میں ہر مرتبہ پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا ذکر کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، عادات، شمائل، خصلتیں، حلیہ مبارک، آپ کا سراپا، اس کا یہ ذکر خیر پہلے کرتے ہیں تاکہ محبوب کے ساتھ یہ تعلق اور جڑ جائے اور قریب ہو جائے۔ تو پرانے زمانے میں ویسے بھی اب بھی جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہے، اس زمانے میں بہت کم، تو ایک کا خط اپنی والدہ کے نام گیا بچے کا، ظاہر اولاد سے اسے محبت ہے اور اس میں مختلف باتیں، اب وہ ایک کے پاس گئی، او بھائی وہ تو نہیں ابھی چلے گئے ہیں ماسٹر صاحب اسکول، دوسرے تیسرے 4 گھروں میں گھومنے کے بعد ایک بندہ ملا خط پڑھنے والا، تو وہ خط جنا اس نے پڑھ کر سنایا، اس میں لکھا ہوا تھا حال احوال اس نے اپنا، اس نے کہا اچھا چلو پڑھا، خیر خیریت ہے کچھ نہیں، چلو پھر آ گئی۔ دوسرے دن پھر جانا وہ پہنچ گئی، کہا کہ بھائی وہ خط جو کل آیا تھا وہ پھر سنانا ذرا مجھے، میرے بیٹے کا خط پھر، کہا وہی خط تو ہے، کوئی نیا ہے؟ کہا نہیں وہی خط ہے جو کل آیا تھا۔ مجان یہ تو کل ہی تو میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ کو، تو کہا نہ ہے وہی کل والا خط، لیکن کہا اس میں بہت ساری چیزیں وہ پھر میں سننا چاہتی ہوں تاکہ بیٹے کی یہ محبت اور اس کے خط میں یہ لکھی ہوئی ادائیں اور یہ چیزیں مجھے یاد ہو جائیں زبانی کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ محبت اسے سچی ہے، اس لیے اس کا خط بار بار وہ سن کر بھی ایک اپنی مامتا کو تسکین دے رہی ہے اور وہ خط کے سننے سے بھی اس کو لطف اور مزہ آ رہا ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے رب آپ سے ملاقات تو مرنے کے بعد ہوگی،
لیکن میں آپ کے کلام کی وجہ سے بہت زیادہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہوں، تو کیسے ہو سکتی ہے آپ سے ملاقات؟ تو کہا کہ احمد میرا کلام کثرت سے پڑھتے رہا کرو، جب بھی تمہیں میری یاد ستایا کرے۔ تو ظاہر کہ وہ کلام کی لذت وہ صاحب کلام سے کیا کر دیتی ہے؟ جوڑ دیتی ہے۔ لو قلت للدنف الحزین فدیته مما به لاغرته بفدائه۔ قال يقول دنف الحزین دائمی غمگین، فدیته فدایتی لاغرته باب افعال سے، تو آپ اس کو اور غیرت دلا رہے ہیں، بفدائه اس کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کہہ دیں کسی دائمی غمگین سے کہ آپ کے بدلے میں اپنی جان قربان کر دوں اس پر، تو گویا کہ آپ نے اسے غیرت دلا دی ہے اپنی جان کے قربان کر دینے پر۔ واہ! ظاہر ہے کہ محبت سچی ہے، اس لیے آپ کیوں شریک ہوتے ہیں میرے محبوب کے ساتھ اس جان کا نذرانہ دینے میں؟ یعنی پہلے میرا نمبر ہے، میں جان دوں گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا وہ جان دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس جان دینے کے عمل میں کسی اور کو شریک کرنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ جیسے شیخ سعدی نے جناب اس کے بارے میں کہا، نشود نصیب دشمن کے ہلاک شود تیغت، سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تلوار میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کس کی تیزی اور کاٹ کیسی ہے۔ تو جو سچا عاشق تھا اس نے اپنی گردن پیش کی کہ میرے محبوب اپنی اس تلوار کو میری گردن پر آزمائے۔ اس نے کہا نہیں آپ پر کیوں، کوئی قیدی ویدی لاؤ جو نا کسی اور مجرم پر میں آزماتا ہوں۔ کہانی بادشاہ سلامت، میری گردن کے ہوتے ہوئے آپ کی تلوار کسی اور پر استعمال ہو، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی جانا۔ یہ اسے کہا جاتا ہے محبت۔ نشود نصیب دشمن کے ہلاک شود تیغت، سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ کراچی میں کہ والدہ جنا وہ بیمار ہوگی بہت زیادہ، اس کے بقیہ بہت دور جنا سرحد کی طرف کہیں اس کے عزیز رشتہ دار بیٹے وغیرہ بھائی وہ تھے، تو اب خون دینے کی ضرورت پیش آئی والدہ کے لیے، تو اس نے فوراً ادھر فون کیا اپنے جنا بچوں کو، یعنی اس کی دادی کے لیے، جلدی پہنچو اور خون دینا اور جہاز کا ٹکٹ لو اور آؤ۔ تو کسی نے کہا بھائی ان غریبوں کو ادھر کیوں پریشان کر رہا ہے، یہ ادھر جو نا خون مل رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہوئے کسی اور سے والدہ کے لیے خون لے تو یہ ہماری اولاد کس کام آئے گی؟ کہا نہیں، یہ بھلے ہزاروں روپیہ لگتا ہے لگے، لیکن خون ہم اپنا دیں گے۔ اس نے پھر سمجھایا اور کہا بھائی وہاں تو خون جو چاہیے ہوگا وہ لگے گا، آپ کے بیٹے ہی کا تھوڑا خون والدہ کو لگنا ہے۔ اس نے کہا لگے یا نہ لگے مجھے اس سے پرواہ نہیں، لیکن ہماری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی جن کوئی اور کیوں خون دے جنا ہمارے لیے، ظاہر یہ غیرت۔ لو قلت للدنف الحزین فدیته مما به لاغرته بفدائه۔